اسرائیل نے ایران کے خلاف جنگ چھیڑ کر پورے خطے کا امن تباہ کر دیا۔ اسرائیل نے 200 لڑاکا طیاروں کے ساتھ ایران کی 100 سے زیادہ تنصیبات کو نشانہ بنا ڈالا۔ اسرائیلی حملے میں پاسداران انقلاب کے سربراہ، ایرانی آرمی چیف سمیت متعدد اہم کمانڈوز، 6 جوہری سائنسدانوں سمیت 86 افراد جاں بحق اور 300 سے زائد زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی جارحیت پر ایران نے جوابی حملہ کرتے ہوئے 100 سے زائد ڈرونز داغ دیے۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے اسرائیل کے اوپر 100 ڈرون سے حملہ کیا ہے، جنہیں ہدف پر پہنچنے سے قبل ہی ناکارہ بنا دیا گیا ہے۔ اسرائیل نے حملہ کیا، لیکن مجال ہے کہ کسی مسلم ملک نے غیرت کا مظاہرہ کیا ہو۔ بس ہر طرف سے صرف مذمتی بیانات سامنے آ رہے ہیں کہ ہم ایران کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ اسرائیلی حملے میں تبریز ایئرپورٹ اور شیراز کو نشانہ بنایا گیا اور آسمان پر دھوئیں کے بادل چھا گئے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ اسرائیل نے ایران کی جوہری تنصیبات، دیگر عسکری اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ تہران پر کیے گئے اسرائیلی حملوں میں مسلح افواج کے سربراہ میجر جنرل محمد باقری اور پاسداران انقلاب کے چیف کمانڈر میجر جنرل حسین سلامی جاں بحق ہو گئے۔ میجر جنرل حسین سلامی نے 1980 میں ایران عراق جنگ کے آغاز پر پاسداران انقلاب میں شمولیت اختیار کی۔ وقت کے ساتھ وہ فوجی رینکس میں ترقی کرتے گئے اور امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے خلاف سخت بیانات دینے کے حوالے سے مشہور ہوئے۔ ایران کے جوہری سائنسدان محمد مہدی تہرانچی اور ایرانی ایٹمی توانائی تنظیم کے سابق سربراہ فریدون عباسی سمیت خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے کمانڈر میجر جنرل غلام علی راشد کی موت کی بھی تصدیق کر دی گئی ہے۔ ایران میں اسرائیلی حملوں کے بعد اعلیٰ عسکری قیادت میں اہم تبدیلیاں سامنے آئی ہیں۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے میجر جنرل عبد الرحیم موسوی کو ایرانی مسلح افواج کا نیا چیف آف سٹاف مقرر کر دیا ہے۔ موسوی اس سے قبل ایرانی فوج کے کمانڈر کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں اور انہیں ملک کی سلامتی کی نازک صورتحال میں یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ اسی حکم نامے کے تحت بریگیڈیئر جنرل محمد پاکپور کو پاسداران انقلاب کا نیا کمانڈر مقرر کر دیا گیا ہے۔ وہ اس سے قبل پاسداران انقلاب کی زمینی فورسز کے کمانڈر تھے، جبکہ میجر جنرل غلام علی راشد کی شہادت کے بعد بریگیڈیئر جنرل علی شادمانی کو میجر جنرل کے عہدے پر ترقی دے کر انہیں خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹرز کا نیا کمانڈر تعینات کیا گیا ہے۔ یہ تعیناتیاں ایسے وقت میں ہوئی ہیں جب اسرائیل نے حالیہ دنوں میں ایران کے جوہری اور عسکری ٹھکانوں پر بڑے حملے کیے ہیں، جن میں متعدد سینئر ایرانی عسکری شخصیات شہید ہوئیں۔ یہ نئی تکرڑیاں ایران کی جوابی حکمت عملی کا حصہ سمجھی جا رہی ہیں۔ رائٹرز کے مطابق اسرائیلی حملوں میں ایران کے 6 جوہری سائنسدان مارے گئے ہیں، جبکہ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کے مشیر خاص کمانڈر علی شمخانی بھی شدید زخمی ہوئے ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اسرائیلی حملے میں اس کے متعدد جوہری سائنسدان شہید ہوئے، جن میں عبدالحمید منوچر، احمد رضا ذوالفقاری، سید امیر حسین فقہی، متبلی زادہ، محمد مہدی تہرانچی اور فریدون عباسی شامل ہیں۔ فریدون عباسی پر 2010 میں تہران کی ایک سڑک پر قاتلانہ حملہ بھی کیا گیا تھا، جس میں وہ بچ گئے تھے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے ملک میں ہنگامی حالت نافذ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کی جانب سے ممکنہ جوابی کارروائی کی توقع کی جا رہی ہے، اس لیے سیکیورٹی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ یروشلم میں شہروں میں سائرن بجا دیے گئے ہیں، جس کے فوراً بعد موبائل فونز پر خطرے سے آگاہی کے پیغامات موصول ہوئے۔ دوسری طرف ایران کے رہبر انقلاب آیت اللہ سید علی خامنئی نے صہیونی فضائیہ کے حملوں پر اپنا رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل نے اپنے تلخ اور دردناک تقدیر کی بنیاد رکھ دی ہے۔ ایران پر ہونے والے حملے کو اسرائیل نے آپریشن رائزنگ لائن کا نام دیا ہے۔ صہیونی فوجی حکام کا کہنا ہے کہ حملے کا پہلا مرحلہ ختم ہو گیا اور مزید حملے اس سے زیادہ طاقتور اور خطرناک ہوں گے، اور یہ حملے مزید 2 ہفتے تک جاری رہ سکتے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ایران کے خلاف جاری فضائی کارروائی کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل نے آپریشن رائزنگ لائن کا آغاز کر دیا ہے، جس کا مقصد ایران سے درپیش خطرے کا خاتمہ ہے۔ اس کا مقصد ایران کے اس خطرے کو پیچھے دھکیلنا ہے جو اسرائیل کے وجود کے لیے خطرہ بن چکا ہے۔ یہ آپریشن اس وقت تک جاری رہے گا جب تک یہ پھیلاؤ مکمل طور پر ختم نہیں ہو جاتا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار تو نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ حالیہ مہینوں میں ایران نے ایسے اقدامات کیے ہیں جو اس نے پہلے کبھی نہیں کیے تھے۔ اگر اسے نہ روکا گیا تو ایران چند ماہ میں یا 1 سال سے بھی کم عرصے میں جوہری ہتھیار بنانے کے قابل ہو سکتا ہے۔ انٹرنیشنل اٹامک انرجی نے نیتنز میں ایرانی جوہری تنصیب پر اسرائیلی حملے کی تصدیق کر دی ہے۔ جمعے کی صبح کیے گئے اسرائیلی فضائی حملوں میں ایران کے نیتنز میں واقع جوہری افزودگی کے مرکزی مقام کو نشانہ بنایا گیا۔ ایجنسی نے کہا ہے کہ ایران میں تشویشناک صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ایجنسی کے مطابق ایرانی حکام کے ساتھ رابطے میں رہ کر تابکاری کی سطح اور نیتنز میں موجود ایجنسی کے معائنہ کاروں کی سلامتی کی مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے۔ نیتنز ایران کی سب سے اہم اور حساس یورینیم افزودگی کی تنصیب سمجھی جاتی ہے۔
جہاں ماضی میں بھی متعدد حملے اور سائبر حملے ہو چکے ہیں۔ یہ حالیہ حملہ خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کا ایک نیا باب ثابت ہو سکتا ہے۔ ایران میں اسرائیلی فضائی حملوں سے کچھ دیر قبل ایرانی سرزمین پر اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے کمانڈوز کی کارروائیوں کی تفصیلات بھی سامنے آ گئی ہیں۔ اسرائیلی فوج کے مطابق موساد کمانڈوز کی کارروائیوں نے اسرائیلی حملے کو کامیاب بنانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ موساد نے ایران کے اندر مختلف اہم مقامات پر خفیہ کارروائیاں انجام دیں، جن میں کھلے علاقوں میں موجود زمین سے فضا میں مار کرنے والے ایرانی میزائل سسٹمز کو گائیڈڈ ہتھیاروں سے نشانہ بنانا شامل تھا۔ موساد کی خفیہ کارروائیوں میں ایرانی فضائی دفاعی نظام کو غیر مؤثر کرنے کے لیے جدید ترین ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا اور ایرانی دارالحکومت تہران کے قریب خفیہ ڈرون بیس آپریٹ کرنا بھی شامل تھا۔ اسرائیلی میڈیا نے اسرائیلی اہلکار کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ موساد کے ایجنٹس نے تہران کے قریب ایک خفیہ ڈرون بیس قائم کی، جسے اسرائیلی حملے سے کچھ دیر قبل فعال کیا گیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اس بیس سے اڑنے والے ڈرون سے اسرائیل پر حملے کے لیے تیار ایرانی میزائل کو نشانہ بنایا گیا۔ موساد کے اس خفیہ آپریشن کے لیے ہتھیاروں سے لیس گاڑیوں کو ایران اسمگل کیا گیا تھا۔ ان ہتھیاروں کے ذریعے موساد ایجنٹوں نے ایران کے فضائی دفاعی نظام کو غیر مؤثر کر دیا، جس کے بعد اسرائیلی طیارے بغیر کسی مزاحمت کے ایرانی فضائی حدود میں داخل ہوئے اور حملہ کر دیا۔ دوسری طرف امریکہ نے اسرائیلی حملوں سے لا تعلقی کا اعلان کیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ امریکہ ان حملوں میں شامل نہیں ہے اور اس کی اولین ترجیح خطے میں موجود امریکی افواج کا تحفظ ہے، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کے بعد امریکہ کا جھوٹ دنیا کے سامنے عیاں ہو گیا، جب امریکی صدر ٹرمپ نے خود کہا کہ اسرائیلی حملے کا علم تھا لیکن امریکی فوج شامل نہیں تھی۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امریکی صدر کو ایران پر حملے کا علم ہو لیکن وہ شامل نہ ہو؟ یہ سب امریکہ کی ہی گیم ہے کہ ایران پر حملہ کیا جائے، اور امریکہ اسرائیل کو فلسطین میں قتل و غارت اور ایران میں حملوں میں مکمل سپورٹ کر رہا ہے۔ آپ خود سوچیں اسرائیل کے پاس اتنا اسلحہ کہاں سے آیا؟ ساتھ ہی ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ ایران اپنے جوہری پروگرام پر نظر ثانی کرے گا اور امریکہ کے ساتھ مذاکرات کی راہ اپنائے گا، کیونکہ ایران کے پاس ایٹم بم نہیں ہونا چاہیے اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ مذاکرات کی میز پر واپس آئے۔ دوسری طرف پاکستان، سعودی عرب، عمان، اقوام متحدہ، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ سراپا احتجاج ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے ایران پر کیے گئے حملوں نے نہ صرف مشرق وسطیٰ بلکہ پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ جہاں تہران میں جوہری تنصیبات اور اعلیٰ فوجی حکام کو نشانہ بنایا گیا، وہیں عالمی برادری نے اسرائیلی کارروائی کو کھلی جارحیت قرار دیتے ہوئے سخت رد عمل دیا ہے۔ تمام ممالک نے دونوں ممالک سے مطالبہ کیا ہے کہ سفارتی حل کو ترجیح دیں۔ اسرائیلی حملے کے بعد خلیجی ممالک کی فضائی حدود بند کر دی گئی ہے۔ اسرائیل کی جانب سے ایران پر کیے گئے بڑے پیمانے پر فضائی حملے کے بعد خطے میں غیر معمولی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، جس کے تحت ایران، عراق اور اردن سمیت کئی ممالک نے اپنی فضائی حدود بند کر دی ہیں، جبکہ متعدد عالمی ایئر لائنز نے پروازیں منسوخ یا موڑ دی ہیں۔ ایئر انڈیا، فلائی دبئی، ایمریٹس، قطر ایئر ویز جیسی بڑی ایئر لائنز نے اپنی کئی پروازیں معطل کر دی ہیں۔